السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے خوبصورت چینل پر خوبصورت کتاب کے جس کا نام من لا یحضر الفقی جلد دوم اور جس کے مؤلف الشیخ الصدوق ہیں، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11۔ ہم آج کل جس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، وہ ہے روزے کے حوالے سے، اور آج کی نشست میں ہم جن ہیڈنگز کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے وہ میں آپ کے ساتھ آغاز میں شیئر کرتی چلوں۔ امید ہے کہ ہم ان تمام ہیڈنگز کو اس نشست میں مکمل کر سکیں گے، لیکن جو رہ جائے گا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کر لیں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سفر میں روزہ قصر کرنا واجب ہے، ایک یہ چیز۔ اس کے بعد سفر میں مستحب روزے کے بارے میں جانیں گے، پھر حائضہ اور استحاضہ کا روزہ، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اور میت کے قضا روزے، اور اس کے علاوہ نظر کے روزے کا کفارہ اور اجازت سے روزہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ یہ ٹاپک سارے اس نشست میں جان سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باب ہے سفر میں روزہ قصر کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر ہے 1975 پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے یحییٰ بن ابی علا عین لام الف حمزہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی حضر میں روزہ رکھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں ماہ رمضان میں سفر کے اندر روزہ رکھوں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ مجھ پر آسان ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مریضوں اور مسافروں کو ماہ رمضان میں افطار عطا فرمایا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اگر وہ کسی کو کوئی شے عطا کرے اور وہ اس کے عطیے کو واپس کر دے؟ اگلی حدیث ہے 1976۔ عبید بن زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول، جو کہ سورہ بقرہ کا 185 آیت نمبر ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس قول کے متعلق سوال کیا تو ہاں جناب نے فرمایا کہ کتنی واضح بات ہے کہ جو مہینے کا چاند دیکھے وہ روزہ رکھے اور جو شخص سفر کرے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1977۔ محمد بن حکیم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے ہوئے مر جائے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ اگلی حدیث ہے 1978۔ حریزہ نے زرارہ سے اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا نام اسات، عین، صاد، الف اور گول تا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے گناہگار رکھا، جنہوں نے قصر کرنے اور افطار کرنے کے وقت روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چنانچہ وہ لوگ قیامت تک اسات ہی رہیں گے اور ہم ان کی اولاد اور اولاد در اولاد کو آج تک پہچانتے ہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1979۔ لکھا ہے ایس، عین یہ سواد، ایس بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ماہ رمضان میں سفر کے لیے نکلے تو وہ
روزہ توڑ دے۔ نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف ماہ رمضان میں چلے تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے، جن میں کچھ لوگ پیادہ بھی چل رہے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کرا الغمیم کاف رے الف عین الف لام غین میم یہ میم بریکٹ میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ مکہ اور مدینے کے درمیان کا ایک مقام بریکٹ کلوز، وہاں پر پہنچے تو ظہر و عصر کے درمیان ایک پیالہ پانی منگوایا اور اسے پی کر افطار کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی افطار کیا، مگر چند لوگ اپنے روزے پر باقی رہے، افطار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام اسات یعنی عین صاد الف گولتا نافرمان رکھ دیا، اس لیے کہ عمل کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہی ہے۔ اگلی حدیث ہے 1980 لکھا ہے ابان بن تغلب نے امام باقر علیہ السلام سے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے نیک لوگ جب سفر کرتے ہیں تو افطار کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں۔ لکھا ہے پھر جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب ان سے برائی سرزد ہوتی ہے تو اللہ سے طالب مغفرت ہوتے ہیں۔ اور میری امت کے برے لوگ نعمتوں میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، نرم اور عمدہ لباس پہنتے ہیں، مگر جب بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1981 ابن محبوب نے ابی ایوب سے، انہوں نے عمار بن مروان سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سفر کرے تو وہ روزہ افطار کرے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا سفر شکار کے لیے ہو یا اللہ کی معصیت کے لیے ہو، یا ایسے شخص کا فرستادہ جو اللہ کی معصیت کرتا ہو، یا دشمن کی تلاش میں چلا ہو، یا دشمنی کے لیے جا رہا ہو، یا حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری کے لیے جائے، یا سفر مسلمانوں کے گروہ کو ضرر پہنچانے کے لیے ہو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1982 اور جناب علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان میں انسان روزہ اس وقت افطار کرے گا جب اس کا سفر راہ حق و مباح میں ہو، میم بے الف ہے مباح میں ہو۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے ابواب صلاۃ میں مسافر کے قصر کے متعلق احادیث تحریر کر دی ہیں، نیز یہ کہ کس حد پر قصر ہوگا اور کون لوگ نماز پوری پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ چیپٹر جو کہ سفر کے حوالے سے تھا، اگلا وہ مکمل ہوا اور اب ہم اگلے کی جانب آ گئے ہیں۔ یہ ہے باب سفر میں مستحب روزے۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1983 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ اگلی حدیث ہے 1984 حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے نکلا جبکہ وہ روزے سے تھا، تو جناب علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دوپہر سے پہلے نکلا ہے تو روزہ افطار کرے اور اس دن کی قضا کرے، اور اگر بعد زوال نکلا ہے تو اس دن کا روزہ پورا کرے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1985 عین لام الف عین حمزہ اللہ نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ماہ رمضان میں سفر کرے اور بعد زوال گھر سے نکلے تو وہ اس دن کا پورا روزہ کرے اور اس کا اس دن کا روزہ ماہ رمضان میں شمار ہوگا، اور اگر بعد طلوع فجر منزل پر پہنچا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہے مگر وہ چاہے تو رکھ لے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1986 اور رفاع بن موسیٰ کی روایت میں ہے جو اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو ماہ رمضان میں اپنے گھر سفر سے واپس آ رہا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بعد طلوع آفتاب یا ذرا دن چڑھے پہنچ جائے گا۔ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو گئی اور ابھی تک وہ باہر ہی ہے، گھر نہیں پہنچا، تو اس کو اختیار ہے چاہے اس دن روزہ رکھے اور چاہے افطار کر لے۔ اگلی حدیث ہے 1987 یونس بن عبد الرحمن نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے ایک ایسے مسافر کے لیے فرمایا کہ جو قبل زوال اپنے گھر حالت جنب میں واپس پہنچا اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں تو وہ اپنے اس دن کے روزے کو پورا کرے، اس پر اس کی قضا نہیں۔ تو فرمایا اس پر اس کی قضا نہیں، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔
تو فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی جنابت احتلام سے ہوئی ہو۔ اگلی حدیث ہے 1988، اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے اپنی کنیز کے ساتھ ماہ رمضان میں دن کے وقت سفر میں مجامعت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے ماہ رمضان کے حق کو نہیں پہچانا، اس کے لیے رات کا وقت بہت طویل تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا اس میں حرج ہی کیا ہوا، تو کیا وہ دن کے وقت کھاتا پیتا نہیں رہا ہے؟ تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سفر کی صعوبت و تھکاوٹ کی وجہ سے مسافر کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ افطار کرے اور نماز قصر کرے۔ اس کی اجازت تو نہیں دی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں دن کے وقت سفر میں عورتوں سے مجامعت کرے، اور اس نے اس پر روزے کی قضا واجب کی ہے، نماز کی قضا تو واجب نہیں ہے۔ ہاں جب سفر سے واپس آئے تو پوری نماز پڑھے۔ پھر فرمایا کہ اور میں جب ماہ رمضان میں سفر کرتا ہوں تو پوری غذا نہیں کھاتا اور نہ پورا سیر ہو کر پانی پیتا ہوں، اور سفر میں قصر کرنے والے کے لیے جمع کو منع کیا گیا تو یہ منع بر بنائے کراہت ہے کہ منع بر بنائے حرمت۔ اب یہاں پر اگلی حدیث ہے 1989، حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے سفر میں روزہ رکھا۔ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا ہے تو وہ اس دن کے روزے کی قضا رکھے گا، اور اگر اس کے پاس یہ حکم نہیں پہنچا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب یوں ہم نے اس ٹاپک یعنی سفر میں مستحب روزے کے بارے میں جان لیا۔ اگلا ٹاپک ہمارے سامنے ہے حائضہ اور استحاضہ کا روزہ۔ حدیث نمبر 1990، ابو صباح کنانی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسی عورت کے متعلق جس نے روزہ رکھے ہوئے صبح کی مگر جب ذرا دن چڑھا یا بعد زوال اس کو حیض آ گیا، کیا وہ روزہ توڑ دے؟ تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر مغرب سے قبل بھی حیض آ جائے تو روزہ توڑ دے۔ نیز ایک ایسی عورت کے لیے جو ماہ رمضان کے میں دن کے اول حصے میں دیکھتی ہے کہ حیض سے پاک ہو گئی ہے لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے اور نہ ہی ابھی کچھ کھایا پیا ہے، تو اب وہ اس روز کیا کرے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آج تو وہ خون سے پاک ہوئی ہے، ابھی اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ یہ بریکٹ میں لکھا تھا کہ ابھی اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 1991، علی بن مہزیار سے روایت ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ایک عورت ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو حیض یا نفاس سے پاک ہوئی، پھر اس کو استحاضہ شروع ہو گیا تو اس نے پورے ماہ رمضان نماز پڑھی اور روزے رکھے بغیر وہ عمل کیے ہوئے، یعنی کہ جو استحاضہ والی عورتیں ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کرتی ہیں، تو کیا اس کا یہ روزہ اور اس کی یہ نماز جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ وہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مومنات کو یہی ہدایت فرماتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1992، سماع سین میم الف عین ہے، سماع سے روایت ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے استحاضہ والی عورت کے متعلق دریافت کیا تو جناب علیہ السلام نے فرمایا وہ روزہ رکھے گی سوائے ان ایام کے کہ جن میں اس کو حیض آتا ہے، وہ ایام حیض کی قضا بعد میں کرے گی۔ حدیث نمبر 1993 جانتے ہیں، اور عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا جس کے بعد عصر بچہ پیدا ہوا، کیا وہ اس دن کے روزے پورا کرے یا افطار کر لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افطار کرے اور اس دن کی قضا بعد میں بجا لائے۔ اگلی حدیث ہے 1994 نمبر پہ کہ ایس بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جناب علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا جسے ماہ رمضان میں غروب آفتاب سے پہلے خون حیض آ گیا، تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت حیض آیا بس وہ افطار کر لے۔ اب اگلی حدیث ہے 1995 لکھا ہے علی بن حکم نے ابی حمزہ سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق سوال کیا جو ماہ رمضان میں بیمار پڑ گئی ہے یا اس کو حیض آ گیا یا سفر پر چلی گئی اور ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے مر گئی، کیا اس کے روزوں کی قضا کی جائے گی؟ تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری اور حیض کے زمانے کی تو قضا نہ ہوگی مگر سفر کے زمانے کی قضا ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1996 پہ لکھا ہے کہ ابن مسکان نے محمد بن جعفر سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری عورت نے 2 ماہ کے روزے کی نظر کی تو اس کے بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اسے پھر حمل قرار پا گیا اور وہ روزے رکھنے پر قادر ہی نہیں رہی،
تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام کسی مسکین کو صدقہ دے دے۔ آئیے اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے رمضان کے روزوں کی قضا۔ آئیے جانتے ہیں حدیث نمبر 1997۔ عقبہ بن خالد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایسے شخص کے متعلق جو ماہ رمضان میں بیمار پڑا رہا اور جب صحت یاب ہوا تو حج کو چلا گیا، اب وہ کیا کرے؟ جناب علیہ السلام نے فرمایا جب حج سے واپس ہو تو روزوں کی قضا بجا لائے۔ اگلی حدیث ہے 1998۔ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے جناب علیہ السلام سے ذی الحج کے مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بلا تسلسل رکھنے کے متعلق دریافت کیا تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قضا ماہ ذی الحج میں کرو اور اگر چاہو تو بلا تسلسل کر لو۔ اگلی حدیث ہے 1999۔ حلوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص پر ماہ رمضان کے روزوں میں سے کچھ قضا باقی ہو تو جس مہینے میں چاہے اس کی قضا مسلسل دنوں میں رکھے اور اگر مسلسل نہ رکھ سکتا تو جیسے چاہے رکھ لے۔ دنوں کا شمار کر کے متفرق رکھے تو بھی بہتر ہے اور مسلسل رکھے تو بھی بہتر ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2000۔ سلیمان بن جعفر جعفری نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس پر ماہ رمضان کے چند دنوں کے روزے قضا ہیں، کیا وہ ان کو متفرق طور پر رکھے؟ تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کے قضا روزے متفرق طور پر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو روزے متفرق طور پر نہیں رکھ سکتے وہ کفارہ ظہار و کفارہ قتل و کفارہ حلف ہیں۔ اگلی حدیث ہے 2001 نمبر ہے۔ جمیل نے زرارہ سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جو بیمار پڑا، ماہ رمضان آیا اور چلا گیا اور اس کی بیماری کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دوسرا ماہ رمضان بھی آ گیا۔ تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلے رمضان کے لیے صدقہ نکال دے اور دوسرے رمضان کا روزہ رکھے، اور اگر وہ ان دونوں رمضان کے درمیان صحیح ہو گیا تھا مگر اس نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ وہ دوسرا رمضان آ گیا تو وہ دونوں رمضان کے روزے رکھے گا اور پہلے رمضان کے روزوں کا صدقہ بھی دے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 2002۔ ابن محبوب نے حارث بن محمد سے، انہوں نے برید اجلی سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو ایک دن ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھے ہوئے تھا کہ اسی میں اس نے اپنی زوجہ سے مجامعت کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ مجامعت قبل زوال کی ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے، اور اگر اس نے یہ مجامعت بعد زوال کی ہے تو وہ 10 مسکینوں کو فی مسکین 1 عدد تصدق کرے، اور اگر اس کی قدرت نہیں رکھتا تو اس دن کے بدلے میں 1 دن روزہ رکھے اور اپنے کیے کے کفارے میں 3 دن اور روزہ رکھے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اگر اس سے قبل زوال روزہ توڑ لیا تو اس پر کچھ نہیں ہے، اور اگر اس نے بعد زوال روزہ توڑا ہے تو اس پر وہی کفارہ لازم ہوگا جو ماہ رمضان میں 1 روزہ توڑنے پر لازم آتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2003۔ سماعہ نے ابی بصیر سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا جو ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھے ہوئے تھی کہ اس کے شوہر نے اس پر روزہ توڑنے کے لیے زبردستی کی۔ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے شوہر نے بعد زوال آفتاب زبردستی کی ہے تو وہ اس کا سزاوار نہ تھا۔ اگر اس کے شوہر نے بعد زوال آفتاب زبردستی کی ہے تو وہ اس کا سزاوار نہ تھا۔ یہ ہم نے مکمل دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2004۔ سماعہ نے سین میم الف عین ہے، سماعہ نے جناب علیہ السلام سے کہ اس قول کے متعلق دریافت کیا کہ روزے دار کو زوال آفتاب تک اختیار ہے، تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واجب روزے کے لیے ہے اور مستحب روزہ ہے، اور مستحب روزے کے لیے اسے غروب آفتاب تک اختیار ہے، جب چاہے روزہ توڑ دے۔ اگلی حدیث ہے 2005۔ لکھا ابن فضال فیض زواد الف لام، ابن فضال نے صالح بن عبداللہ حشعمی شین عین میم چھوٹی سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے روزے کی نیت کر لی تھی کہ اس کا برادر مومن آیا اور اس نے اس سے روزہ افطار کرنے کی درخواست کی، تو کیا وہ افطار کر لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ مستحب روزہ تھا تو اس کے لیے افطار جائز اور مناسب ہے، اور اگر یہ فرض روزے کی قضا ہے تو وہ اس روزے کو پورا کرے گا، اور جب کوئی شخص صبح کرے اور اس کی روزہ رکھنے کی نیت نہ ہو
پھر یک بیک اس کا ارادہ ہو جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 2006، اور آن جناب علیہ السلام سے ایک مستحب روزہ رکھنے والے کے لیے دریافت کیا گیا جسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو عصر تک اختیار ہے، اور اگر وہ عصر تک ٹھہرا رہا پھر اس کے جی میں آیا کہ روزہ رکھ لے مگر ابھی تک روزے کی نیت نہیں کی تھی تو اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو اس دن کا روزہ رکھ لے۔ آئیے اس حوالے سے حاشیے میں جو ہمیں تفصیلات بتائی گئی ہیں، حوالہ جات وہ دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 پر بسند موثق ابی بصیر سے روایت کی ہے کہ کہا کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روزہ رکھنے والے کے لیے دریافت کیا تا آخر حدیث۔ یہ یہاں پر لکھا تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ اور جب کوئی عورت ابھی دن کا کوئی حصہ باقی ہے کہ حیض سے پاک ہو جائے تو وہ تادیباً دن کا بقیہ حصے میں روزہ رکھے اور اس پر اس دن کے روزے کی قضا لازم ہے، اور اگر ابھی دن کا کچھ حصہ باقی ہے کہ اس کو حیض آ گیا تو وہ افطار کر لے اور اس پر اس دن کی قضا لازم ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شیخ رحم اللہ نے ابی بصیر سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی حدیث روایت کی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر کسی شخص پر پے در پے 2 مہینے کے روزے واجب ہیں اور اس نے 1 مہینہ روزہ رکھ لیے اور ابھی دوسرے مہینے کا 1 دن بھی روزہ نہیں رکھا تھا تو اس کے لیے 1 مہینے کے روزے کافی ہیں۔ وہ سر 9 روزہ رکھے گا، لیکن یہ کہ اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ لیا ہو تو ایسی صورت میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے تھی۔ اور اگر اس نے 1 ماہ روزہ رکھ کر دوسرے ماہ کے بھی چند روزے رکھ لیے ہیں اور پھر روزے کا سلسلہ توڑا ہے تو جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دے۔ حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 138 پر صحیح حدیث میں جمیل اور محمد بن حمران سے، اور انہوں نے ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس شخص کے بارے میں جسے زہار زوئے ہے الف رے زہار کی پاداش میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے واجب تھے، اس نے 1 ماہ کے روزے رکھے تھے کہ بیمار ہو گیا، فرمایا اسے نئے سرے سے سامنا کرنا ہوگا، اور اگر دوسرے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں 1 یا 2 روزے زائد ہو گئے ہوں تو بقایا پر بنا رکھے۔ اب یہ ہم نے یہاں پر پڑھ لیا، یہ حوالہ یہ تھا حوالہ نمبر جی بالکل مکمل ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے 2007 موسیٰ بن بکر نے 2007 موسیٰ بن بکر نے فضیل سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے متعلق فرمایا جس پر 1 ماہ کا روزہ واجب تھا، اس نے 15 دن روزے رکھ لیے اور اب اس کا کوئی امر پیش آ گیا۔ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے 15 روزے رکھ لیے ہیں تو بقیہ کو وہ پورا کرے گا، اور اگر 15 دن سے کم رکھے ہیں تو پھر سے پورے مہینے کے روزے رکھے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 2008 نمبر ہے 2008 منصور بن حازم سے نے آن جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے متعلق فرمایا جس نے ماہ شعبان میں کفارہ ظہار رکھنا شروع کیا، پھر ماہ رمضان آ گیا۔ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اور پھر سے کفارہ ظہار کے روزے شروع کرے گا، اور اگر وہ نصف سے زیادہ روزے رکھ چکا تھا تو بقیہ کو پورا کرے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 2009 نمبر ہے اس کا، اور لکھا ہے کہ ابن محبوب نے ابی ایوب سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے ذمے 2 مہینے کے پے در پے مسلسل کفارہ ظہار ذوئے الف رے کے روزے ہیں، تو اس نے ذی القعدہ میں روزے رکھے اور ذی الحج شروع ہو گیا، تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پورے ذی الحج میں روزے رکھے گا سوائے ایام تشریق تیشین رے قاف کے، اور پھر وہ پہلی محرم سے 3 دن روزے رکھ کر اسے پورا کرے گا تو اس کے 2 مہینے کے پے در پے اور مسلسل روزے پورے ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس کے لیے جائز ہے کہ جب تک ایام تشریق کے 3 دن کے روزوں کی قضا محرم کی پہلی سے نہ رکھ لے، اپنی زوجہ سے اپنی زوجہ سے مقاربت کرے، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص 1 مہینہ روزہ رکھ کر اس سے متصل دوسرے مہینے کے چند روزے رکھ لے، پھر کسی سبب سے تسلسل منقطع کرنا پڑے، پھر پورے بقیہ روزے رکھ
کر 2 مہینے پورے کر لے۔ اب یہ جان لیا، اب اگلے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے میت کے قضا روزے۔ حدیث نمبر ہے 2010 ابان بن عثمان نے ابی مریم انصاری سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے چند روزے رکھنے کے بعد بیمار پڑ گیا اور مسلسل بیمار رہا یہاں تک کہ مر گیا تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اور اگر وہ صحت یاب ہو گیا، اس کے بعد بیمار پڑ گیا اور مر گیا اور اس کا چھوڑا ہوا مال ہے تو اس کے مال سے ہر دن کے بدلے 1 مد طعام تصدق کیا جائے، اور اگر اس کا کوئی چھوڑا ہوا مال نہیں ہے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضا ہو تو اس کے ولی پر اس کی قضا لازم ہے، اور اس طرح جس شخص کا روزہ سفر میں یا بیماری میں چھوٹ گیا ہو قبل اس کے کہ وہ اتنے دن صحت مند رہتا کہ اپنے روزے کی قضا رکھ لیتا، وہ اپنے مرض ہی میں مر گیا، اگر ایسا ہے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 میں سے رجوع کیا جائے۔ ساتھ ساتھ پھر لکھا ہے کہ آگے یعنی پیراگراف میں کہ اور اگر میت کے 2 ولی ہیں تو مردوں کے اندر ان دونوں میں سے جو بڑا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کی قضا رکھے، اور اگر مردوں میں سے اس کا کوئی ولی نہیں ہے تو عورتوں میں سے جو اس کی ولی ہوگی وہ اس کی طرف سے قضا روزے رکھے گی۔ اگلی حدیث ہے 2011 اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر ماہ رمضان کے روزے قضا ہوں تو اس کے گھر والوں میں جو چاہے اس کی طرف سے قضا روزے رکھ لے۔ اگلی حدیث ہے 2012 اور محمد بن حسن صفار رضی اللہ عنہ سے نے حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھ کر ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو مر گیا ہے اور اس کے ماہ رمضان کے 10 روزے قضا ہیں اور اس کے 2 ولی ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ وہ دونوں اس کی قضا روزے رکھیں یا 5 روزے ایک ولی رکھے اور 5 روزے دوسرا ولی رکھے؟ تو آن جناب علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ اس کا سب سے بڑا ولی اس کی طرف سے 10 روزے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر لکھا ہے اس کتاب کے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ توقیع اور محمد بن حسن صفار کی جانب بھیجی گئی توقیات آن جناب علیہ السلام کی تحریر میں میرے پاس ہیں۔ یہ ہم نے اب جان لیا۔ اب ایک ہیڈنگ آ گئی ہے نظر کے روزے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 213 نمبر پہ ہے یہ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کی ہے جس نے نظر کی تھی کہ اگر میں بیماری سے صحت یاب ہو گیا یا قید سے چھوٹ گیا تو ہر 4 شنبہ کو روزہ رکھوں گا، اور یہی اس کی رہائی کا دن تھا، مگر وہ اس نظر کو پورا کرنے سے عاجز رہا بیماری کی بنا پر یا کسی اور سبب سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بھی بہت طویل کر دی، اور اب اس نظر کے کفارے کے بعد زیادہ روزے جمع ہو گئے۔ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک دن کے روزے کے عوض 1 مد گیہوں یا کھجور تصدق کر دے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 2014 اور ادریس بن زید و علی بن ادریس کی روایت میں ہے جو ان دونوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے کی ہے، کیا جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہر دن کے عوض 1 مد گیہوں یا جو تصدق کرے گا۔ اور اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب اگلا باب ہے کہ جو کہ ہم آخری اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں، باب ہے اجازت سے روزہ۔ اس میں 2 احادیث ہیں اس ٹاپک کے متعلق، آئیے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2015 فضیل بن یسار نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص کسی شہر میں جاتا ہے تو اس شہر میں جتنے اس کے ہم مذہب ہیں وہ ان کا مہمان ہوتا ہے، اور اس وقت تک کہ جب وہ وہاں سے کوچ کر جائے، اور اس مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر ان کی اجازت کے روزہ رکھے تاکہ ان لوگوں نے اس کے لیے جو تیار کیا ہے وہ خراب اور فاسد نہ ہو جائے، اور ان میزبانوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ بغیر مہمان کی اجازت کے روزہ رکھے تاکہ وہ مہمان اپنے میزبانوں کو شرمندہ نہ کرے، اور باوجود یہ کہ اس کو
خواہش ہو مگر وہ غذا کھانا اپنے میزبانوں کے لیے چھوڑ دے۔ اب اگلی اور آخری حدیث ہے 2016، لکھا ہے نشید نون شین یہ تو نشید بن صالح نے حشام بن حکم سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہاں جناب علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ بغیر اپنے میزبان کی اجازت کے مستحب روزہ نہ رکھے، اور عورت کی اطاعت یہ ہے کہ بغیر اپنی شوہر کی اجازت کے مستحب روزہ نہ رکھے، اور غلام کی بھلائی اور اطاعت یہ ہے کہ بغیر اپنے مالک کی اجازت کے مستحب روزہ نہ رکھے، اور بیٹے کا اچھا برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے، ورنہ مہمان ناسمجھ و جاہل، عورت نافرمان اور بیٹا آق سمجھا جائے گا۔ یہاں پر ہم روزے کے متعلق جتنا کچھ جان سکے ہیں اس نشست میں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آگے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آئیے بتا دوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کا شوق بڑھ جائے۔ ماہ رمضان کی شبہ مخصوصہ میں غسل اور عشر آخر و شب قدر کے متعلق احادیث ایک یہ ہم جانیں گے، پھر اس کے بعد ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے ماہ رمضان کے عشر آخر میں ہر شب کی دعا، اس کے بارے میں مخصوص دعائیں تمام دی ہوئی ہیں تاریخوں کی کہ جس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر وداع رمضان اس کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت باتیں ہیں، اور شب عید الفطر اور روزے عید الفطر کی تکبیر، اور بعد مغرب سجدہ شکر میں جو کچھ کہا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھ لیں اور اسی نشست میں نہ پڑھ سکے تو اگلی میں اس سے اگلی میں چلے جائیں گے۔ تو اب اجازت دیجیے، میں سیمی زوار کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔